حکمران جماعتیں نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایک پنجاب میں ایک سندھ میں، ابھی اس وقت کی ہم بات کریں، دونوں جماعتوں کا سیاسی مفاد نئے صوبوں کے قیام کے ساتھ جڑتا ہے، سب سے بڑی رکاوٹ ہے؟ دیکھیے، سندھ کو آپ پنجاب سے بالکل الگ کر کے دیکھیں. میرے خیال میں سندھ میں صوبے کا مسئلہ صرف اس وجہ سے اٹھایا جاتا ہے تاکہ پنجاب سے اٹھنے والی آواز کو خاموش کیا جا سکے. سندھ میں صوبے کا مسئلہ صرف اور صرف لسانی وجہ سے اٹھایا جاتا ہے. سندھ میں جو کراچی ہے وہ سب سے ترقی یافتہ ہے اور جو سب سے کمزور ضلع ہیں وہ رورل ہیں، تو آواز کراچی اٹھاتا ہے کہ مجھ کو الگ کر دو. جو سب سے ترقی یافتہ ہے کس لیے وہ آواز اٹھاتا ہے؟ ڈسپیرٹی تو ان ضلعوں میں ہے جو کہتے ہیں ہم نے ساتھ رہنا ہے، اور ایک شہر کو صوبہ بنانا الگ سے کہاں تو کہیں نہیں ہو سکتا. یہ آواز صرف اس لیے اٹھائی جاتی ہے تاکہ پنجاب سے اٹھنے والی آواز کو آپ خاموش کر دیں، تاکہ پنجاب سے جب یہ آواز اٹھے تو آپ کہیں ہو پھر سندھ کو بھی کرو نا تقسیم، اور سندھ والے ڈنڈا اٹھا کے کھڑے ہو جائیں گے اور یہ کام نہیں ہوگا. صرف یہ بات ہے. دیکھیے، آپ کہتے ہیں کہ انتظامی ہے صوبے آپ کے، اور ایک صوبہ آپ کا آدھا پاکستان ہے، 12 کروڑ سے زیادہ ہے. اگر وہ ملک ہو تو دنیا کا 11واں بڑا ملک ہوگا. وہ 700 کلومیٹر جو ہے اس کی لینگتھ ہے. اور تفریق کا یہ عالم ہے کہ ابھی جو سروے آیا ضلعوں کی غربت کا، ان کی کمزوری کا، تو تمام کے تمام جو 11 بہتر ضلع ہیں وہ تمام کے تمام نارتھ پنجاب میں سوائے ایک ملتان کے، اور تمام کے تمام جو کمزور اور غریب ضلع ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ ہیں ساؤتھ پنجاب میں. کیوں؟ ساؤتھ پنجاب میں وسائل نہیں ہیں. ساؤتھ پنجاب 70% کپاس پیدا کرتا رہا ہے جس کی انڈسٹری تمام نارتھ میں ہے. ساؤتھ پنجاب آج بھی گرین باسکٹ ہے، سب سے زیادہ گندم پیدا کرتا ہے. آج بھی وہ فروٹ باسکٹ ہے، تمام چیزوں میں آگے ہے. وہاں بہترین، وہاں پہ ایگریکلچر ہے، بہترین وسائل ہیں، معدنیات ہیں، پھر بھی سب سے پیچھے ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ وہاں پہ لگاتے کچھ نہیں ہیں. پر کیپیٹا، یعنی آپ حساب لگائیں کہ کتنا خرچ ایک آدمی پر نارتھ میں ہوتا ہے، کتنا ساؤتھ میں ہوتا ہے، آپ حیران رہ جائیں گے. آپ سڑکیں گن لیں، سکول گن لیں، آپ ہسپتال گن لیں، آپ کوئی بھی انڈیکیٹر گن لیں، آپ صحت گن لیں، صفائی گن لیں، تمام چیزوں پر آپ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہیں. اب مسئلے کو آپ نے کہا کہ ہم صوبہ نہیں بناتے، ہم دوسرے طریقے سے حل کرتے ہیں. ساؤتھ والے خوش ہو گئے، اچھی بات. آپ نے کہا جی یہاں سیکریٹریٹ ایک الگ بنا دیتے ہیں صوبے کے اندر. لاہور کے بابو نے سیکریٹریٹ کو فیل کر دیا، عمارتیں کھڑی ہیں، بھائیں بھائیں کر رہی ہیں، ختم ہو گیا. آپ نے کہا جو ساؤتھ پنجاب کا بجٹ ہے اس کو ہم رنگ فینس کر دیں گے، اس کو نارتھ نہیں کھائے گا. اس کو آپ نے فیل کر دیا. وہی پرانا طریقہ جاری ہے. 60% بجٹ پنجاب کا ترقیاتی آپ ایک شہر پر لگاتے ہیں. یہ ہے بنیادی مسئلہ. آپ یہ مسئلہ حل کریں. آپ اگر کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کی گفتگو تو کہتی ہے کہ صوبے بنا دینے چاہیے. اگر کنٹرول ایک جگہ رہے گا، آپ ضلع تحصیل گاؤں تک ہی نہیں پہنچا رہے، تو آپ کہاں اتنی دور لاہور بیٹھ کے ڈی جی خان، میاں والی اور یہاں وہاں تک پہنچائیں گے؟ پھر تو جائز بنتا ہے کہ تقسیم کیے جائیں تاکہ ان کا اختیار ان کے لوگوں کے ہاتھ میں ہو، وہاں بیٹھے لوگوں کے پاس ہو. کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں، پنجاب کا تو کلیئر کیس بنتا ہے کہ پاکستان کی فیڈریشن میں ایک بڑے جھگڑے کی وجہ یہ ہے. مگر کیا رولنگ جماعت کا کیس بھی یہ کیس ہے؟ سر، رولنگ جماعت کا کیس بھی یہ کیس ہے. جی، کیونکہ دیکھیں رولنگ جماعت نے پیٹرنیج کرنی ہے. اگر 100% پنجاب کا بجٹ نہیں ہوگا تو 60% لاہور پہ کیسے لگے گا؟ اپنے ضلعوں پہ کہاں سے لگے گا؟ پیٹرنیج کیسے ہوگی؟ پورے پنجاب کی نوکریاں اپنے لاڈلوں کو کیسے دیں گے؟ پورے پنجاب کے فنڈز اپنے لاڈلے ضلعوں پہ، اپنے لاڈلے شہروں پہ کیسے لگائیں گے؟ پورے پنجاب پہ کیسے حکومت کریں گے؟ یہ تو ٹوٹلی جو وہاں کی الیٹ ہے، اس صوبے کی الیٹ ہے، وہ نہ پاور دینا چاہتی ہے، نہ وہ لوکل گورنمنٹ کے ذریعے دینا چاہتی ہے، نہ وہ سیکریٹریٹ کے ذریعے دینا چاہتی ہے، نہ فنڈ رنگ فینس کر کے دینا چاہتی ہے. وہ سانپ کی طرح اس پہ بیٹھنا چاہتی ہے اور خود استعمال کرنا چاہتی ہے. درست. یہ کب تک چلے گا؟ آپ مجھے بتائیے. جس علاقے کو آپ دہائیوں سے محروم کر رہے ہیں، دہائیوں تک کرتے جائیں گے. یہ نہیں چل پا رہا نا، تبھی تو بار بار یہ ڈیبیٹ آتی ہے کہ صوبے زیادہ ہونے چاہیے، لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہونے چاہیے، کس طریقے سے عوام اپنے حق کو استعمال کر سکیں. میں شہزاد چودھری صاحب آپ کی جانب آؤں. جنوبی پنجاب صوبے کا نعرہ تو خیر تقریباً
غالباً جماعتوں نے کسی نہ کسی صورت ضرور لگایا اس کو. پیپلز پارٹی کا بھی انتخابی نعرہ رہا اور ایک حقیقی عوامی ضرورت بھی, مگر وہ سندھ میں ہے تو وہ اور طرح بیہیو کریں گے. 18ویں ترمیم کے وقت وہ بیٹھے تھے, انہوں نے جنوبی پنجاب کی بات نہیں کی. نون لیگ ہے تو وہ پنجاب کی تقسیم کو تیار نہیں ہوگی, چاہے وہ مینج نہ کر پائے پورے صوبے کو, اور جو ابھی جس طرح زیغم صاحب نے اوپر کچھ مسالے رکھی کہ ریسورسز کا استعمال نہ بیلنس طریقے سے ہو نہ منصفانہ طریقے سے ہو, تو پھر مفادات ان حکمران جماعتوں کے زیادہ اہم ہے عوامی مسائل اور عوامی توقعات سے. دیکھیے, لوکل باڈیز کے لیے جو تیار نہیں ہوتے صوبے, ان کو دینے کے لیے اختیار یا ان کا قیام, تو پھر وہ کس طریقے سے صوبوں کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو یہی ایک بنیادی فیلئر ہے ہمارے نظام میں. حالانکہ ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ جتنا وہ بنیادی یہ جو ہیں لوکل باڈیز ان کو ڈیلے کریں گے, اتنی ہی آواز صوبوں کے لیے, صوبے چھوٹے ہونے کے لیے بڑھتی جائے گی. لیکن بہرصورت کہنا یہ ہے کہ غالباً اس مضمون پہ میں ان چند لوگوں میں سے ہوں گا جس نے بہت لکھا ہے کہ ہمیں نئے صوبے, چھوٹے صوبے بنانے چاہیے ایڈمنسٹریٹو لیول کے اوپر. لیکن ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. اچھا, بنانے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے دو حصے ہیں. ایک عوامی ہے. عوامی سے مراد یہ ہے کہ جو پبلک, عام انسان کو, عام پبلک کو جو انٹرسٹ کرتا ہے, اس کو کیا چاہیے؟ اس کو چاہیے ترقی, کوئی مال, کوئی پیسہ اس کے علاقے میں خرچ ہو, وسائل دیے جائیں اس کے علاقے کے اندر, اور کہیں نہ کہیں گورننس کا کوئی اثر اس کی زندگی پہ پڑے, بہتر گورننس کا. ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے, بڑے بڑے صوبے ہونے کی وجہ سے گورننس اس تک نہیں پہنچ پاتی. لا اینڈ آرڈر بہتر ہو, اگر صوبہ چھوٹا ہوگا تو اس کا دھیان کوئی بہتر کر پائے گا, لا اینڈ آرڈر بہتر. اس قسم کی چیزیں ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو مجبور کرتی ہیں کہ آپ صرف یہ عام آدمی کے پوائنٹ آف ویو سے کیوں چھوٹے صوبوں کی ضرورت ہے. اور خاص طور پر پھر جس طرح ذکر کیا کہ وہ ضلع یا وہ صوبے جو بہت دور دور پنجاب میں یا سندھ میں ہے, دیہی سندھ ہے اور سملرلی ریموٹ پنجاب ہے, وہاں پر تو بات پہنچ ہی نہیں پاتی کہ وہاں تک انسان کوئی اپنی گورننس لے کے, اپنی پالیسی کے اثرات لے کے پہنچے. جہاں تک فیڈریشن کا تعلق ہے, یا جو دوسرا حصہ آتا ہے کہ فیڈریشن کو اس کی کیا مسئلہ پڑ رہا ہے بہت بڑے بڑے صوبوں کا. ایک تو یہ کہ جو صوبائی عصبیت ہے یہ بہت مضبوط ہو کے ابھر کے سامنے آتی ہے. آپ اندازہ لگائیں, پچھلے دنوں کے اندر بلاول بھٹو نے کہا, انہوں نے کہا کہ کوئی مائیکا لال اس کو چھیڑ نہیں سکتا. اس کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پیچھے تو ایک بہت بڑا صوبے کی زور تھا جس کی بنیاد پہ وہ بات کر رہے تھے نا, کہ آپ کر کے دکھائیے, میں دیکھوں گا کس طریقے سے, وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے بعد قوم پرستی جنم لیتی ہے, جس کا ذکر آپ نے کیا. قوم پرستی ہوتی ہے, صوبائی عصبیت ہوتی ہے. یہ جب اتنے بڑے بڑے صوبے ہوں گے, اتنے بڑے بڑے چار مگرمچھ ہے, تو سب کے سب بلوچ کی جنگ ہم کب سے لڑی جا رہے ہیں, اور ان کے بدقسمتی سے جو ڈسیڈنٹس ہیں, جو لوگ ہمارے ریاست کے خلاف لڑ رہے ہیں, تو یہ اپنے طور پہ. پھر اس کے بعد آپ نے ایک قوم پرستی کا ایک نیا عنصر افغانستان اور پاکستان کے معاملات میں سرحد کے دونوں اطراف میں دیکھنے کی ایک ابھار کی کوشش کی گئی افغانستان کی طرف سے. یہ بھی ایک خطرے کی گھنٹی ہے ہمارے لیے. جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس کو زائل کرنے کے لیے آپ کے چھوٹے صوبوں کی ضرورت پڑتی ہے. اب مسئلہ کیا آئے گا, ہوگا یا نہیں ہوگا, جو بنیادی سوال آپ کا ہے, وہ اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ سندھ اپنے صوبے کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا. جب سندھ اپنے صوبے کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تو پنجاب بھی کہتا ہے کہ میرے صوبے کو تم ہاتھ لگا کے دکھاؤ. سملرلی پھر بلوچستان ہے جو کہ بہت سینسٹیو ہے پہلے سے. گو کہ علاج ہمارا بلوچستان کا ہو, اس معاملے کا ہو جو کہ سیکیورٹی کے کانٹیکس میں فیڈریشن کو تنگ کرتا ہے خیبر پختونخوا کے اندر, یا یہ جو صوبائی عصبیت کی آوازیں آتی ہیں کہیں نہ کہیں سے, اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ڈویژن لیول کے اوپر صوبے بنا کے چھوٹے صوبے.